السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج میرا دل بہت پریشان ہے، تو سوچا اپنی فیلنگز کو، اپنے دکھ کو لفظوں میں بیان کروں۔ شاید میں لفظوں میں اپنی اس فیلنگز کو، اپنی تکلیف کو اس طرح بیان نہ کر پاؤں جیسا میں محسوس کر رہی ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کی کوشش ضرور کر سکتی ہوں۔ اگر میں بانجھ ہوں تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ اگر میں بانجھ ہوں تو اس میں کیا میرا قصور ہے؟ یہ تو خیر آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اگر میں بانجھ ہوں تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ میری گود میں کوئی پھول نہیں کھلے گا، میری گود میں کوئی پھول نہیں کھلے گا، نہ ہی کبھی کھل کر کلکاریاں مارے گا، تو کیا اس میں بھی میرا قصور ہے؟ اے میرے مجازی خدا، تم جو میرے خدا بن بیٹھے ہو، اے میرے مجازی خدا، تم جو میرے خدا بن بیٹھے ہو۔ اگر میں حقیر لگتی ہوں تمہیں، اگر میں حقیر لگتی ہوں تمہیں، تو یہ میرا نہیں تمہارے دماغ کا فطور ہے۔ زمانہ مجھ کو ایسی ترس بھری نظروں سے دیکھتا ہے، زمانہ مجھ کو ایسی ترس بھری نظروں سے دیکھتا ہے، جیسے زندہ دفن قبر میں کوئی حور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بے ثمر درخت ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بے ثمر درخت ہوں، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میری چھاؤں میں کتنا سکون ہے۔ میں ادھوری نہیں ہوں، خود کو یہ سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں میں ادھوری نہیں ہوں، خود کو سمجھا سمجھا کے یہ تھک گئی ہوں میں، یہ غلطی میری نہیں میرے مقدر کا مکتوب ہے۔ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں میں، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہی ہوں میں، راتوں کو روتی ہوں دن کو سسکتی ہوں میں، راتوں کو روتی ہوں دن کو سسکتی ہوں میں۔ اے اللہ اب تو کرم کر دے مجھ پہ کہ روح سے تھک گئی ہوں میں، اے اللہ اب تو اپنا کرم کر دے مجھ پہ کہ روح سے تھک گئی ہوں میں۔ اگر میں بانجھ ہوں تو کیا اس میں میرا قصور ہے؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے، سب سننے والوں سے ہے، کیا واقعی کسی عورت کا بانجھ ہونا اس کا قصور ہے؟ کیا یہ چیز اس کے بس میں ہے؟ کیا وہ یہ خود کر رہی ہے؟ ایک عورت جو بانجھ ہوتی ہے وہ اپنے اندر جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، دکھ کی، ادھورے پن کی، احساس کمتری کی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ باقی عورتوں کی طرح مکمل نہیں ہے، اور آپ بجائے اس کا ساتھ دینے کے، اس کو ڈائیورس کر کے اس کو مکمل ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے وہ میری سسٹر جن کا میں نے بولا تھا جو مری سے رشتہ تھا، جو بانجھ تھی، جب وہ مجھ سے ملی میں ان کے آنسوؤں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ہم کب سے اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی لائف مکمل جینے کے لیے انہوں نے یہ تک کہا کہ آپ شادی کر لیں، اور جب ان کی اولاد ہوگی تو انہوں نے ڈائیورس کر دیا۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں؟ جب آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ ہے، 3 سال بعد 4 سال بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، یہ میل میں بھی پرابلمس ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اٹھا کے پھینک دو اپنی لائف سے۔ آپ نے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، جو کہ آپ نہیں کرتے۔ اور وتھ سوری، معذرت کے ساتھ، ہماری کچھ مائیں بہنیں تو ایسی ہیں کہ جو ان پہ طنز کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، ان کی اولاد نہیں ہوئی، اور ان سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کتنے بچے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، بچے کیوں نہیں ہو رہے، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں۔ مطلب کہ انڈائریکٹلی اگر میں ایک ورڈ یہاں پہ یوز کروں تو آئی ایم سو سوری، چسکا لگا رہی ہوتی ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے ورڈز دوسرے بندے کے اوپر کیسے اس کے دل پہ لگ رہے ہیں، کیسے اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، دنیا کی کوئی عورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی اولاد نہیں تھی، تو کیوں ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ توجہ، زیادہ کیئر اور زیادہ پیار دیں، کیونکہ وہ اپنے اندر جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں، ادھورے پن کی جنگ، ہم ان کو مکمل ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اتنا بے حس کب سے ہو گیا ہے؟ ہم اپنے مفاد کے لیے دوسرے کی پوری زندگی کو ادھر سے ادھر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میرا تو دیکھیں شعبہ ایسا ہے، میں ایک لڑکی بھی ہوں، تو میں نے ان کے دکھ کو محسوس کیا، تو آپ لوگ کیوں محسوس نہیں کرتے؟ آپ لوگ اتنے بے حس کب سے ہو گئے ہیں؟ امید تو 25ویں پارے کی 2 آیات
میں ان کا یہاں پہ ترجمہ پڑھنا چاہوں گی اور دیکھ کے پڑھوں گی تاکہ مجھ سے کوئی مسٹیک نہ ہو اور آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھیے گا۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے، یا انہی بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے تو بانجھ کر دے، بے شک وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ تو دیکھیں کوئی بانجھ ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں اس کا خود کا قصور نہیں ہوتا، وہ خود نہیں چاہ رہی ہوتی کہ وہ بانجھ ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، سیکھنا اس سینس میں کہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بانجھ لیڈی اگر آپ کے سامنے آئی تو آپ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ کیوں، کب، کیسے، اور ان کو ان کے ادھورے پن کا احساس نہیں دلانا۔ اور اگر ایسی کوئی لیڈی آپ کی لائف میں ہے تو اس کو اپنی زندگی میں پیار، محبت، احترام کے ساتھ رکھنا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کریں لیکن ان کو ساتھ رکھ کے، یہ نہیں کہ اپنی خواہشات کے لیے ان کی جو زندگی میں تھوڑی سی خوشیاں آپ ان کو بھی ختم کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔